ہاں جی، ویلکم ٹو عوام کی آواز. علی، ہاؤ آر یو؟ زبردست مزے میں. کیا چل رہا ہے بتائیں، کچھ اپڈیٹ دیں ہمیں. میں سن رہا تھا آپ کی ڈسکشن اور شکر ہے پنسوٹا صاحب نے کلیئر کر دیا کہ وہ ڈرافٹ ٹھیک نہیں ہوا 18 سال کی شادی والا. ورنہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب تو ایئر بلو کی وجہ سے جگہ والا مسئلہ بھی حل ہو گیا, تو شادی اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے. یار وہ ایئر بلو والا کیا مسئلہ ہے؟ ہاں میں نے ٹکٹ پتہ کی مہنگی بھی ہو گئی ہے. تو یہ دیکھیں نا, مطلب میں وہی کہہ رہا تھا. نہیں وہ صرف بیوی کے کانٹیکسٹ میں ہے کہ کسی طرح بھی ہے؟ وہ دیکھیں مطلب انہوں نے کون سا وہاں پہ نکاح نامہ موقع پہ پروڈیوس کر دیا. انہوں نے بتایا, انہوں نے آگے سے کہا کہ میری وائف ہے. ہاں نہیں وہ تو کہا ہی نا. از اٹ ڈز اٹ سے از اٹ اے ریلیشنشپ اور از اٹ اینی ریلیشنشپ؟ نہیں لیکن Does it matter? Should it matter? That's the we're living in question. an Islamic Republic of Pakistan. You can't لیکن enforce other. اگر لڑکا اور لڑکی کہہ دیں کہ ہم شادی شدہ ہیں تو وہ شادی شدہ ہیں. اچھا ہاں بیکاز ابھی یہ پاس نہیں ہوا. اگر کہہ کہ تھوڑی دیر بعد کہہ نہیں ہے. ہاں وہ ہم تو فیس ویلیو پہ جاتے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے میں مرد ہوں تو آپ مرد ہیں. اچھا ویسے فرینکلی آپ کے اس پہ کیا ویو ہے پبلک ڈسپلے آف افیکشن پہ ان دس مینر؟ کیا ویو ہے آپ کا؟ Some people are saying that kissing is not a display of affection. It's a sexual act. ہاں وہ اس میں تو لوگ بہت باریکی میں چلے گئے ہیں. Especially when it is between a male and a female, right? I think اسی کے بارے میں بات کر رہی ہیں. No, میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ لیٹس سے کہ آپ کسی اور آدمی کو بھی یا خاتون کو بھی اس ملک میں میل اینڈ فیمیل پبلکلی کس کر لیں وہ بڑی بات ہے. باقی سیم جینڈر. میرا اس پہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ویو. مائی پوائنٹ از کہ پبلک ڈسپلے آف افیکشن لائک دیٹ, وائی وڈ یو وانٹ ٹو ڈو دیٹ؟ But why is it wrong if you want to do it? I'm not saying it's wrong. I'm saying why would you want to do it? Because you want to. Maybe you want to. You do it. ہاں اتنا مشکل جواب. I mean, if people, I'm not saying that. What if people actually want to? So let them be. It's why not? No, but then, frankly speaking, ہمارا جو اسلامک جورسڈکشن ہے جس میں یہ سارا کچھ نہیں ہو سکتا, وہ کہاں جائے گی؟ جی ایک تو یہ کہ میں پہلے لوگ تو نا مزید باریکی میں چلے گئے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک کس یا پیک ہے تو وہ ٹھیک ہے, اگر دو ہوئے تو پھر وہ آپ سیکس والی ٹیریٹری میں انٹر ہونے لگے. اچھا ہاں تو وہ لوگ تو بہت باریکی میں گئے ہیں. اچھا ہاں ان لوگوں میں آپ کا بھی شمار ہے؟ نہیں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تو صرف ٹویٹر فیڈ پڑھ کے سنا رہا ہوں. اچھا میرا خیال ہے مجھے ان کا خیال پتہ ہے, کیونکہ مجھے ابھی نا غلطی سے علی صاحب نے میرا نمبر دے دیا تھا کسی کو, تو اس پہ بھی آئی ہے مجھے وہ کیا کہتے ہیں کنفرمیشن, ایئر بلو لاہور ٹو کراچی علی آفتاب, تو اس وجہ سے کرائی وہ. دیکھیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس کا جو دل کرتا ہے اس کو کرنے دینا چاہیے. مطلب So let's say from that analogy, I second that. From that analogy, if somebody is sitting in that plane without clothes, is that okay? دیکھیے مسئلہ پھر وہی ہے کہ اکیلا بیٹھا. ہاں آپ کو تو ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے نا, تو وہ آپ کو نہیں منظر پسند آیا تو آپ نظر ہٹا لیں اپنی. نہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کو منظر پسند نہیں آیا, اگر ایسا کوئی منظر ہے تو آپ اس پسند آئے بھی تو آپ نے آنکھیں نیچے رکھنی ہے. دیٹس اے قرآن آیت کہ او یو بلیو when you look at a woman lower down your gaze and respect. So my point is کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں جو دل چاہے. It's surprising that you're equating public display of affection between a couple to a man just sitting naked in a public space. No, I'm not equating that. I'm saying آپ نے کہا تھا کہ جو دل چاہے, تو دل تو بچہ ہے. نہیں تو مسئلہ پھر وہی ہے کہ وہ جو ماڈسٹی کیا ہے یہ بھی تو ہر ایک کی نظر میں مختلف چیز ہے نا. تو یا تو پھر کوئی قانون سازی ایسی ہو کہ اس میں بتا دیا جائے کہ یہ ماڈسٹی ہے اور یہ نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین جو لبرٹی میں شاپنگ کرتی ہیں وہ بھی کچھ لوگوں کی نظر میں اچھی خواتین نہیں ہیں, تو پھر اس کا کیا کریں ہم؟ اس کو کہتے ہیں نہیں, یہاں پہ ہاتھ پکڑنا پبلک اسپیسز میں کپلز کا وہ بھی اتنا ڈسریسپیکٹفل سمجھا جاتا ہے. سو کانسپریسی ٹو کرپٹ پبلک مورلز. مجھے اب انگریزی کا ایک کیس یاد ہے, ڈی پی پی ورسز شاء اس کا نام تھا, کہ آپ کچھ ایسی کانسپریسی کر رہے ہیں وچ از ٹو کرپٹ پبلک مورلز. نا وائی آئی ایم سائٹنگ دیٹ کیس, لنڈن میں اس کیس کے اندر somebody was doing a very very unethical thing, right? بٹ وہ ان کی سوسائٹی میں بہت unethical تھا, وہ شاید ہماری سوسائٹی میں کیا جائے تو غلط نہ ہو. تو میرا سوال یہ ہے فار دا لارجر کمیونٹی ڈیفیکلٹ ہے اسٹیبلش کرنا. آپ نے بڑی اچھی اگزامپل دی لبرٹی مارکیٹ والی کہ دا وے وی ڈریس اپ یا ہماری خواتین is very unethical and immoral for a lot of people, right? بالکل. پھر اس میں ایک اور چیز بھی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر وہ میاں بیوی نہ ہوتے یا نہ کہتے کہ ہم میاں بیوی ہیں تو شاید لوگوں کو کم اعتراض ہوتا. ہاں جی, کیونکہ یہاں پہ تو ایک اس قسم کا رجحان ہے نا کہ بیوی کو آئی لو یو کہنا ایسے ہی ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ خارج کرنا جہاں نہ ہو رہی ہو. تو یہ ادھر تو اس قسم کے تاثرات پائے جاتے ہیں اس معاشرے میں. نہیں, somebody commented کہ یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ پہ جب ایک بیٹا لوٹ کے باہر سے آتا ہے تو جو پتہ لگتا ہے آؤٹ آف آل دس ویمن کون سی اس کی بیوی ہے جو اس کو ہگ نہیں کر رہی. بیکاز یہاں پہ ایک شرم والی چیز سمجھی جاتی ہے where a married couple if they display any kind of affection towards each other so it's like a and interestingly only that couple is allowed to do any of this, right?
اور جو لوگ نہیں کر پاتے وہ سب کر رہے ہیں. دس از ویری انٹرسٹنگ کہ ہمارا دین, ہمارا ریلیجن اور ہماری کانسٹیٹیوشن, یا کانسٹیٹیوشن تو چلے آگے جاتے ہیں, قانون جس آدمی اور عورت کو اجازت دیتا ہے ٹو مینٹین اے سرٹن ٹائپ آف ریلیشن شپ, صرف وہ نہیں کر رہے, باقی سب کر رہے ہیں. اس میں ایک اور بھی بڑی مزے کی چیز ہے کہ 2018 کا میں ایک پڑھ رہا تھا ایک دستاویز کہ جس میں وہ تھا کہ آپ سندھ میں پولیس نے, آئی جی نے شاید, کیونکہ اس کو بہت شکایتیں موصول ہوئیں, اس نے اپنے نیچے سٹاف کو یہ لکھا کہ آپ کسی کپل کو روک کے اس سے نکاح نامہ نہ مانگیں, آپ یہ نہ پوچھیں, انویسٹیگیٹ نہ کریں کہ تم اکٹھے کیوں پھر رہے ہو, تم پارک میں کیوں بیٹھے ہو, تم میاں بیوی ہو یا نہیں ہو. اب پھر وہی بات, یہ چیز سندھ میں ہو سکتی ہے, یہ چیز پنجاب میں نہیں ہو سکتی. ایک اور اس میں مزیدار چیز, یہ جس طرح سے قانون آپ نے جس طرح اس کو انٹرپریٹ کیا کہ یہ شاید اس وجہ سے نہیں ہے کہ شادی 18ویں سالگرہ پہ کر دو, یہ شاید اس لیے ہے کہ 18 سال سے پہلے نہ کرو, تو یہ چیز بھی سندھ میں ہو سکتی ہے, پنجاب میں نہیں ہو سکتی. تو یہاں پہ تو ہمارے آپس کے بڑے ڈائنامکس مختلف ہیں ہر صوبوں کے درمیان. تو اور وہ کیوں ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے, لیکن پھر وہی مسئلہ ہے کہ اگر ہم اس میں جائیں گے تو پھر وہ پنڈورا باکس کھل جائے گا, صوبائی متعصب ہو جائیں گے. بالکل بالکل. اور دوسری بات یہ کہ آپ کہاں سمجھتے ہیں کہ یہ ایشو سیٹل ڈاؤن کر جائے گا, کہ اس کے اوپر بھی ہم مزید رہنمائی ملتی رہے گی, ہمیں وکیل آن لائن پہ بھی اور یوز جو ہیں اس پہ کامنٹ کرتے رہیں گے. یہ نہیں پاکستان مطلب از اٹ دی اونلی ایشو جس کو لوگ بہت ہائی لیولز پہ ڈسکس کر رہے ہیں, پھر ہم تو غریب لوگ ہیں بیٹھ کے بات کر لی. بات پھر وہی ہے یہاں پہ اچھی سے اچھی چیز اور بری سے بری چیز کہ اب شیلف لائف 3 دن, 3 دن کے بعد کسی کو کچھ نہیں یاد کہ وہ کیا ہوا تھا. جس سے مجھے ایک اور چیز یاد آئی کہ پچھلی دفعہ ہم ڈسکس یہ کر رہے تھے کہ ایپلیکنٹ جو ہوتا ہے نا, وہ جب تھانے جاتا ہے تو اس کے ساتھ بڑے مسئلے ہوتے ہیں. اچھا, یہ صرف تھانے میں نہیں ہے, یہ ہر انصاف کے ادارے میں ایسے ہی ہے. مطلب آپ عدالت سے لوگ بہت گھبراتے ہیں. عدالت سے لوگ اس لیے, ایک تو اس لیے گھبراتے ہیں کہ کہیں ہمیں سزا نہ ہو جائے, دوسرا اس لیے بھی گھبراتے ہیں کہ جتنا دیر کیس چلتا ہے آپ کی دہاڑیاں ماری جاتی ہیں, کہ آپ کو اگر کل آپ کی پیشی ہے تو یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ نے 4 بجے آنا ہے, آپ کو اسی سے یہ پتا کہ کل پیشی ہے. آپ جب اگلے دن صبح 8 بجے پہنچتے ہو تو اس پہ کیس نمبر لکھا ہوتا ہے 84, وہاں 85, وہاں وٹ ایور. آپ بیٹھ گئے ہو, آپ نے 3-4 دیکھے ہیں, آپ کو پتہ لگ گیا کہ اچھا یار اتنا ٹائم لگے گا, آپ بیچ میں چائے پینے نکل گئے ہو, آپ چائے پی کے واپس آؤ گے, ابھی 40واں نمبر چل رہا ہے. جب آپ کی باری آئے گی تو جج صاحب کے ساتھ جو بندہ نہیں بیٹھا ہوتا جو آپ کو وہ پیشیاں دے رہا ہوتا ہے, ریڈر, وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ کی تو اگلی پیشی پڑ گئی ہے, دوسروں کا وکیل آیا تھا, آپ نہیں تھے, ہم آپ کو آوازیں دیتے رہے. آپ کہتے ہو نہیں میں تو پچھلے 40 کیسز سے بیٹھا ہوں, کہتے ہیں نہیں ہو گیا, آپ نہیں تھے, آپ نکلے تھے اور وہ نہیں پڑ گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا وہ دن, اس دن آپ نوکری پہ نہیں جا سکتے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ اس طرح کے سارے مسائل ہیں. وکیل تو یہ کہتے ہیں کہ اگر 5 سال سے کم میں کیسز کے فیصلے ہونے شروع ہو جائے تو یہ اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ ڈیو ڈیلیجنس نہیں ہے, پرابلم شروع ہو جاتی ہے. بالکل. تو اب اس طرح کے جب مسائل ہوں گے تو لوگ پرسیو ہی نہیں کریں گے عدالت جانا یا پولیس جانا. لٹیگیشن آپ کی بات درست ہے, بیکاز میں پرائمری جو میرا ایریا آف پریکٹس ہے وہ لٹیگیشن ہے. لٹیگیشن میں لوگ بہت تنگ ہیں, اور اس لیے تنگ ہیں کیونکہ تاخیر بہت ہے. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, کسی آدمی کا کیس ہار جائے نا 3-4 مہینے میں, وہ زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جی اپیل فائل کر دیں. اگر کسی کا 5 سال بعد ہارے نا, اس کا دل ہوتا ہے وہ آپ کے خلاف کچھ فائل کر دیں کہ یار آپ کیا کرتے رہتے ہیں. لٹیگیشن میں کافی سکسیس سٹوریز بھی ہیں. ابھی ریسنٹلی ہمارے گروپ پہ کسی نے پوسٹ کیا تھا کہ کسی نے ڈاور بھی کلیم کر لی تھی, مینٹیننس بھی. آئی تھنک SM کے لا کوئی فرم ہے جنہوں نے گروپ پہ پوسٹ کیا. سو دیر آر سکسیس اسٹوریز دیر. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ دی الٹیمیٹ وچ میٹرز, اٹ از دی ٹائم دیٹ یو ٹیک ٹو کنزیوم دیٹ. اب انگلینڈ ہے, جسٹس آصف سعید کھوسر صاحب نے کوشش کی تھی امپلیمنٹ کرنے کی کہ جو کرمنل ٹرائل ہے اس کی اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ جی 8 مہینے بعد شروع ہوگا. جب شروع ہو 6 دن میں ختم ہو. انگلینڈ میں آپ کو پتا ہے 5 days میں ٹرائل ختم ہوتا ہے. آج شروع ہوا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, آج ہوا پھر ایویڈنس ہو رہا ہے 2 مہینے بعد, وہ تو چیزیں ہی پرانی ہو جاتی ہیں, ہر چیز پرانی ہو جاتی ہے. سو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو لٹیگنٹ کو ٹائملی انصاف ملنا ہے وہ اتنا ضروری ہے. وہ کون سا بڑا مشہور واقعہ میرے سے ذہن میں نہیں آ رہا تھا, اس نے کہا تھا ہماری عدالتیں جب اٹیک ہو گیا تھا کہ ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں, اس نے کہا پھر کوئی پرابلم. چرچل تھا ایگزیکٹلی. سو میرا سوال یہ ہے کہ انصاف دینا تو ایک اگلا اسپیکٹ ہے کہ صحیح ہے یا غلط. اگر آپ کو ٹائملی مل جائے نا, مجھے غلط فیصلہ بھی ٹائملی مل جائے تو میں اس کو اپیل کر سکتا ہوں. بالکل. اچھا, اور اس میں نا میں سوچ رہا تھا, وہ لوگ کہتے ہیں نا, ویورز اکثر کہتے ہیں کہ جی آپ آ کے مسئلے بتا دیتے ہیں, سولوشن کوئی نہیں دیتے. تو میں کو پڑھا لکھا آدمی تو ہوں نہیں, میرے تو جو تجربات ہیں اس کے تحت میں نے سولوشن ایک سوچا ہے, گھڑا ہے, تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ کتنا فضول ہے. ہمارے میں تو پڑھی لکھی رملہ ہے, وہ بتائیں گے آپ. بالکل. تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں وہ کتنا فضول ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ تھانوں سے
آپ علاقے کے حساب سے آپ کا ہفتہ طے پہ آ جائے کہ جی یہ گھر ہے, یہ کرائے پہ ہے یا میں اس کا مالک ہوں, یہ میری گاڑی ہے, یہ میرا لائف سٹائل ہے, یہ میری نوکری ہے, اس کے حساب سے اتنے پیسے بنتے ہیں, آپ نے مجھے پروٹیکشن دینی ہے. ٹھیک ہے, اداروں سے اگر آپ ہفتہ مکا لیں کہ اتنے پیسے میں آپ کو دیا کروں گا اور آپ میرے جو اس طرح کے مسائل ہوں گے آپ ان کو سارٹ کیا کریں گے. اب ویسے تو پھر وہی مسئلہ ہے, آپ اس پہ کہیں گے کہ بیسیکلی ٹیکس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ ٹیکس دیتے ہو, ریاست آپ کی پروٹیکشن کرتی ہے, اس میں نئی بات کیا ہے. لیکن ہمارے کیس میں آپ کو پتہ نہ ہوتا کیا ہے کہ آپ جتنا ٹیکس دیتے ہو اتنا ملک کو بیرونی طاقتوں سے مسئلہ ہو جاتا ہے, پھر اتنا ہی مزید ٹیکس چاہیے ہوتا ہے اس کی حفاظت کے لیے, تو وہ ٹرکل ڈاؤن ہو کے نیچے تک تو پہنچتا نہیں ہے. تو اگر آپ ڈائریکٹ ہفتہ مکالو تو پرابلم کیا ہے؟ نہیں, وہ ٹرکل اپ کے لیے ہوتا ہے, آپ ٹرکل ڈاؤن کرا رہے ہیں. آپ اس کو دیکھیں نا, آپ بہت معصوم ہیں. اچھا ویسے بائی دا وے پولیس کے لاء میں ایک پروویژن موجود ہے, اگر آپ پرائیویٹ سیکورٹی کے لیے پولیس لینا چاہیں تو کافی ایکسپینسو, آپ کو اباؤٹ 40-50 ہزار روپیہ پر سپاہی مل جاتا ہے, بٹ آپ کو گراؤنڈ شو کرنے پڑتے ہیں کہ مجھے کوئی تھریٹ ہے یا کچھ ہے. بالکل, آپ تو خطرناک آدمی, آپ لے سکتے ہیں. نہیں میں تو بالکل نہیں ہوں, لیکن اس پہ پھر ایک تیسری چیز بھی ہو سکتی ہے اگر آپ نے مزید اس میں جدت لے کے آنی ہے کہ آپ اس کو بھی پرائیویٹائز کر دیں. پولیس کو مطلب پولیس کے علاوہ یہاں پہ پرائیویٹ کمپنیز کھل جائیں. پنجاب پولیس پرائیویٹ لمیٹڈ ہے, کسی نے کسی کی سبسکرپشن لی ہوئی ہے, کسی نے کس کی لی ہوئی ہے, کیسز سالو کرنے کے حساب سے ریٹ ان کے اوپر جا رہے ہیں, سبسکرپشن فیس کسی کی اوپر جا رہی ہے, کسی کی نیچے آ رہی ہے. میرے پاس پیسے زیادہ ہوئے ہیں تو میں نے اپنی سیکورٹی فورس اپ ڈیٹ کر لی ہے. فری فار آل کر دیں بس. یعنی آپ چاہتے ہیں ہر چیز کمرشل ہو جائے, ہر چیز کمرشل, موجیں لگ جائیں ادھر, وہ ٹھیک ہے, تھوڑا سا ایکشن بھی ہوگا ذرا زیادہ, کیونکہ میں تو اس کے بھی حق میں ہوں کہ یہاں پر سب کو اسلحہ رکھنے کا حق ہونا چاہیے. اسلحہ ملے بھی کھلا, اس کی جو ہے لائسنس بھی آسانی سے ملے, اس کی ایک وجہ ہے. رملا کے پاس تو گن ہے, I think she carries a gun. No, I am actually anti whatever you're saying right now. ہاں نہیں, اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے, جس طرح کے پی کے بارے میں یہ بڑا نئی حکومت جو ہے نا یہ بڑا کلیم کرتی ہے کہ ہم نے کے پی کی پولیس کو بڑا ریفارم کیا. میرا یہ خیال ہے کہ ٹھیک ہے شاید تھوڑا سا کیا ہو انہوں نے, کے پی کی پولیس ہمیشہ پنجاب پولیس سے بہتر تھی. اچھا اس کلچر کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے کہ وہاں پہ سب کو پتہ ہے کہ یہاں پہ لگایا ہوا ہے. نہیں ہے, دوسری بات نہیں بھی لگایا ہوا نا, اس کے علاوہ بھی وہاں کے کلچر میں کسی کو گالی دینا, کسی کی تذلیل کرنا, offences کی جو نیچر ہے وہ ڈفرینٹ ہے. وہاں زیادہ, بیکاز مائی فادر از سروڈ دیئر, وہاں زیادہ نیچر آف offences ہوتی ہے مرڈر, اور وہ بھی غیرت پہ. اس طرح نہیں ہوتا جہاں ہمارے ہوتا ہے ابھی باہر نکلے تو پتہ لگے آپ کا کوئی بندہ میرا موبائل چھین لے, پھر میں کیا کروں گا. سو اس ٹائپ کے offences وہاں نہیں ہوتے. سو اس لیے کے پی پولیس کے اندر جو موریلٹی ہے, because now that element of morality, yeah, I don't think that the fact that everybody has a gun is an issue, is a reason itself. پھر وہ یہ اب آپ بالکل یہ مثال دیں گے مطلب ایک مسئلہ حل کرنے کے لیے ایک اور مسئلہ ہم شروع پیدا کر لیں. بالکل آپ یہ مثال دیں گی کہ دیکھیے امریکہ میں اگر ہے تو وہاں پہ میچ شوٹ آؤٹس ہوتے ہیں, کالج میں جا کے مار دیتے ہیں, یہ کر دیتے ہیں, وہ کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ ہوتے ہیں, لنڈن گن فری کلچر ہے بائی دا وے. بالکل امریکہ میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن پھر وہی مسئلہ ہے, موت تو آنی ہے. موت کوئی بری چیز ہوتی تو سب کو تھوڑی آتی, لیکن وہ تو سب کو آتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ زندگی کتنی عزت دار گزار رہے ہو. سر بندوق کتنے کوئی ٹھیک ہے, تو زندگی آپ کی کتنی عزت دار ہے, یہ اگر ویپن لگانے سے اس میں آپ کا اضافہ ہو رہا ہے تو میرے خیال میں وہ ٹھیک ہے. ویسے آن اے سیریس نوٹ, ویپنس کے تو میں پرسنلی بہت خلاف ہوں. ڈی ویپنائزیشن نہیں بہت ضروری ہے. ہمارے ذہن اتنے بڑے بڑے ویپنز ہیں نہیں, لیکن ڈی ویپنائزیشن ہونی ضروری ہے کیونکہ ابھی مخصوص لوگوں کے پاس ہے. اگر سب کے پاس ہی آ جائے تو پھر کیا پرابلم ہے. That's actually yeah, let's think about it. I want to explore that idea. ہاں ویسے بات تو صحیح, سب ایک دوسرے سے ڈریں گے, سب ڈریں گے آپس ایک دوسرے سے. چلے اس نوٹ پہ ہم اپنی ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں. یاد رکھیے اگر آپ فیس بک گروپ کے ممبر نہیں ہیں تو جوائن اس ٹوڈے, اور ہمیں اپنے سجیشنز دیں, اپنے فیڈ بیک دیں, اینڈ سوال پوچھیے بیکاز آپ کا حق ہے. اینڈ اسٹے ٹیونڈ فار مور ایپیسوڈس. گڈ لک.